بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے پارٹ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ کیسے یہودی بابل کے بادشاہ بخت نصر کے ہاتھوں اپنی سلطنت یہودا کھو بیٹھے تھے۔ باوجود اس کے کہ اب یہ بابل کے غلام تھے، یہ اپنی بری حرکتیں چھوڑنے کے بجائے، اللہ سے توبہ کرنے کے بجائے اور گناہوں میں پڑ گئے۔ غلامی اور جہالت کی وجہ سے وہ ایسی چیزیں ڈھونڈنے لگے کہ جس سے بغیر کوئی محنت کیے سارے کام بن جائیں۔ ان کا دھیان اللہ کی کتاب تورات سے ہٹ کر عملیات، تعویذ گنڈوں اور منتروں پر چلا گیا، اور ان میں یہ باتیں پھیل گئیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو اتنی بڑی سلطنت بنائی تھی وہ سب جادو کی وجہ سے تھی۔ اگر ہم بھی جادو سیکھ لیں تو پھر سے پہلے جیسی عزت اور ریاست بنا سکتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہودی اور عیسائی آج تک حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ کے پیغمبر نہیں مانتے، صرف بڑے بادشاہ سمجھتے ہیں۔ قرآن نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر لگائے ہوئے اس الزام کو اس طرح دور کیا۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 102 میں ہے، انہوں نے پیروی کی اس علم کی جو یہ شیاطین پڑھا کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے وقت۔ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور وہ اس علم کے پیچھے پڑے جو نازل کیا گیا دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر بابل میں، اور وہ نہیں سکھاتے تھے کسی کو بھی، یہاں تک کہ وہ کہہ دیتے تھے کہ دیکھو ہم تو آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، بس تم کفر مت کرو۔ اس کے علاوہ جادو ٹونے کی منڈی میں جس چیز کی بہت زیادہ ڈیمانڈ تھی وہ یہ تھی کہ کوئی ایسا تعویذ یا عمل مل جائے جس سے دوسروں کی بیوی کو طلاق ہو جائے اور وہ اس شخص کی عاشقہ بن جائے۔ قرآن میں سورہ بقرہ کی اسی آیت میں ہے، وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے وہ شے جن کے ذریعے سے آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے تھے، اور نہیں تھے وہ ضرر پہنچانے والے اس کے ذریعے کسی کو بھی اللہ کی اذن کے بغیر۔ وہ سیکھتے تھے وہ چیزیں جو خود ان کو بھی ضرر پہنچانے والی تھیں اور انہیں نفع نہیں پہنچاتی تھیں، حالانکہ وہ خوب جان چکے تھے کہ جو بھی اس چیز کا خریدار بنا یعنی جادو سیکھا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور بہت ہی بری تھی وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو فروخت کر دیا، کاش انہیں علم ہوتا۔ یعنی اللہ نے ان کو ان کے اخلاقی زوال کی انتہا دکھانے کے لیے خود دو فرشتے ہاروت اور ماروت بابل میں بھیج دیے جو ان کو یہ اعمال سکھاتے تھے، اور وہ سکھانے سے پہلے یہ بتا بھی دیتے تھے کہ یہ کفر ہے۔ لیکن یہودیوں کو کنواری لڑکیاں چھوڑ کر دوسروں کی بیویوں سے محبت کرنے کا چسکا پڑ گیا تھا، جیسے قوم لوط علیہ السلام کو عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے۔ یہودیوں کو پتا تھا کہ میاں بیوی کے تعلق کی درستی پر پورے انسانی تمدن کی بنیاد ہے۔ یہ رشتہ جب ٹوٹتا ہے تو ان کی اولاد پر بھی کتنا گہرا اثر پڑتا ہے۔ ان کو پتا تھا کہ شیطان سب سے زیادہ اپنے اس ایجنٹ سے خوش ہوتا ہے اور اسے خوشی کے مارے گلے تک لگا لیتا ہے جو دو میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دے۔ لیکن ان کو ان ہدایت سے کوئی سروکار ہی نہ تھا، اور تبھی ان کی کچھ جنریشنز کو اللہ نے بابل کی غلامی میں ہی رہنے دیا جو ان پر بہت ظلم کیا کرتے تھے۔ لیکن یہودیوں میں ایک گروپ ایسا موجود تھا جو اللہ کے دین پر قائم تھا۔ انہوں نے دن رات لگا کر لوگوں کو اللہ کے احکامات کی طرف بلایا اور بتایا کہ یہ ضلالت اور غلامی اللہ کی نافرمانی کا نتیجہ ہے، اور یہ جادو ٹونے صرف نقصان ہی نقصان ہے۔ لہٰذا ان کی دعوت سے نئی نسلوں میں اللہ کے دین کی محبت پیدا ہوئی، تو اللہ نے اپنا کرم کیا اور بابل کی سلطنت جو کہ سپر پاور تھی اس کو زوال دے دیا، اور اللہ کے رحم و کرم سے ایک ایسی نئی سلطنت سامنے آئی جنہوں نے یہودیوں کی تقدیر بدل دی، اور یہودیوں کے لیے وہ بہت بہتر ثابت ہوئے۔ یہ سلطنت کون سی تھی اور اس کے بانی یعنی فاؤنڈر کا ذکر قرآن میں کس طرح ہے، یہ میں آپ کو اگلے پارٹ میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے ضرور کمنٹس میں پوچھیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو دوسروں سے ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے۔ رب زدنی علما۔ جزاک اللہ خیر۔